السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسجد آیا صوفیہ اپنی اصل حالت پر بحال ہو چکی ہے۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، کہ یہ اللہ کے دن ہیں، اللہ کے زمانے ہیں، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے درمیان اس کو الٹتا اور پلٹتا رہتا ہے۔ 80-86 سال قبل ایک دہریے، ایک دین دشمن لبرل قسم کے ایک فاسد دونما یہودی کمال اتاترک، جس مسجد کو میوزیم میں تبدیل کر دیا، آج الحمدللہ وہ مسجد دوبارہ اذانوں سے، قرآن کریم کی تلاوت سے، نماز سے گونج رہی ہے۔ 80-86 سال قبل جس مسجد کو اعتکاف سے محروم کر دیا گیا تھا، عبادت سے، تلاوت سے محروم کر دیا گیا تھا، آج بہت خوشی کا موقع ہے۔ عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے تہوار کا دن ہے کہ آج الحمدللہ وہ مسجد، جس مسجد کی خصوصیت یہ ہے کہ اس مسجد میں نماز پڑھنے والے کے سامنے کعبۃ اللہ اور بیت المقدس بیک وقت، قبلہ اولیٰ اور قبلہ ثانیہ بیک وقت اس کی جہت پر رہتا ہے۔ مسلمانوں کو اس خوشی کو منانا چاہیے، اور رجب طیب اردگان اور ان کی پارٹی اور ان کے معاونین اور متعلقین کو اس پر بدھائی دینا چاہیے، مبارکباد دینا چاہیے کہ ایک عظیم کارنامہ، وہ کارنامہ جو 600 سال قبل محمد الفاتح کے ذریعے سے رونما ہوا تھا، وجود پذیر ہوا تھا، آج رجب طیب اردگان کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے وہ کارنامہ لیا ہے۔ دنیا اس کو بدنام کرنا چاہتی ہے، وہ یہ چاہتی ہے کہ چرچ کو مسجد میں تبدیل کر دیا گیا۔ بار بار یہ بات میڈیا کے ذریعے سے، میڈیا ہاؤسز کے ذریعے سے یہ بات اٹھائی جا رہی ہے کہ چرچ کو مسجد میں تبدیل کر دیا گیا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ مسجد چرچ تھا، لیکن مسجد کے لیے اسے خریدا گیا تھا۔ اس کے کئی ہزار ڈاکیومنٹس موجود ہیں، اور ترکی نے ان کچھ ڈاکیومنٹس کو وائرل بھی کیا ہے، اور چرچوں کے بکنے کے واقعات آج بھی سینکڑوں ہیں۔ خود میں نے چرچ میں نماز پڑھی ہے جو اب مسجد میں تبدیل ہو چکی ہے۔ کئی ایسے چرچ ہیں جو روز مرہ بکتے ہیں، لیکن مسجد کی تاریخ یہ ہے کہ مسجد کسی قبضے کی زمین پر، کسی ایسی زمین پر جس پر مسجد کا ملکیت نہ ہو، اس پر مسجد نہیں بنائی جاتی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت مسجد نبوی کی تعمیر فرما رہے تھے، جن 2 یتیم بچوں کی وہ زمین تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بارہا وہ ہدیے میں دینا چاہتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اصرار تھا کہ اس کو اجرت دی جائے۔ کوئی مسجد، چاہے وہ بابری مسجد ہو، چاہے وہ آیا صوفیہ ہو، یا دنیا کی کوئی مسجد ہو، ایسی کوئی مسجد نہیں ہے کہ جس پر قبضہ کر کے جس کو بنایا گیا ہو۔ مسئلہ یہ ہے کہ جس مسجد جو غاصبانہ زمین پر قبضہ کر کے جس مسجد کو تعمیر کیا جائے، جو مسجد کسی اور کی زمین پر بنا لی جائے، اس میں نماز نہیں ہوتی ہے۔ ویسے تمام زمین اللہ نے مسجد بنا دی، جعلت لی الارض مسجدا، رسول پاک کی امت کے لیے تمام زمین کو مسجد بنا دیا۔ سڑک پر سجدہ کیجیے، پہاڑ پر سجدہ کیجیے، زمین پر سجدہ کیجیے، صحرا میں سجدہ کیجیے، باغات میں سجدہ کیجیے، پاک زمین دیکھیے اور سجدہ ریز ہو جائیے۔ لیکن مسجد کے لیے ضروری ہے کہ وہ خرید شدہ ہونا چاہیے۔ آج عالم اسلام کا تہوار کا موقع ہے، آج خوشی کا دن ہے، ایک نئی تاریخ رقم کی گئی ہے۔ اسی کے ساتھ افسوس یہ ہے کہ ایک مسلمانوں کا وہ طبقہ کہ جو اسلام سے دور ہو گیا ہے، کہ جو فلم انڈسٹریز میں اگر کوئی خودکشی کر لیتا ہے تو غم کے آنسو روتے ہیں، اور پوری میڈیا پر، فیس بک اور واٹس ایپ کے اوپر اس کا شوق منایا جاتا ہے۔ آج اتنا بڑا کارنامہ وجود پذیر ہوا، انہیں معلوم تک نہیں ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا عالمیہ ہے۔ یہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، ہماری سوچ کہاں، ہمیں دنیا کہاں لے جا رہی ہے۔ خود ہماری روایات ہم سے چھوٹتی چلی جا رہی ہیں، خود ہماری تعلیمات سے ہم دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور غیروں کی تعلیمات ہماری نسلوں میں منتقل ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ مسجد آیا صوفیہ
کو اللہ رب العزت نے اس کی اصل حالت میں بحال کیا ہے، ہم دعا کو ہیں کہ اللہ رب العزت مسجد اقصیٰ کو بھی بحال فرمائے، بابری مسجد کو بھی بحال فرمائے، اور دوبارہ اس میں قال اللہ قال الرسول کی صدائیں بلند ہونے لگے، اذانیں دی جانے لگے، مساجد اس میں نمازیں قائم ہونے لگے، اعتکاف قائم ہونے لگے، اور اس میں اللہ کی عبادت کی جائے، اس اللہ کی عبادت کی جائے جس نے دنیا کو بنایا، اس اللہ کی عبادت کی جائے جس نے کائنات کو بنایا، جو زمین اور آسمان کا مالک ہے، شجر اور حجر کا مالک ہے، ستاروں سیاروں کہکشاؤں اور تمام مخلوقات کا وہ مالک ہے، اس خالق کی اس میں عبادت کی جائے۔ یہ کوشش بھی کرنا چاہیے، اس کی محنتیں کرنا چاہیے، اس طرف توجہ کرنا چاہیے، اور مسلمان نوجوانوں سے جو پب جی میں لگے ہوئے ہیں، مسلمان لڑکوں سے جو فلم انڈسٹریز کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، مسلمان نوجوانوں سے جو اسلام کو چھوڑ کر لبرلزم کو قبول کرتے چلے جا رہے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ اس کو چھوڑیے اور آئیے، آپ کے پاس بہترین نظام حیات قرآن کریم کی شکل میں ہے، آپ اس چمک اور دمک کو چھوڑیے، اس رمق کو چھوڑیے، اس پیسے اور دولت کو چھوڑیے، آئیے اس دین کی طرف جس دین میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، جو دین یہ کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، جو دین یہ کہتا ہے کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی اسی اسلام میں ہے، جس نے ہمیں آزادی بھی دی ہے، جس نے ہمیں وسعت فکر عطا فرمائی ہے، جس نے ہمیں اقرا کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے کی تعلیم دی ہے۔ ایک شعر کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، لوگ چمک اور رمق اور روشنی کی طرف بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ نہ جا ظاہر پرستی پر، اگر کچھ عقل و دانش ہے، چمکتا جو نظر آتا ہے سب سونا نہیں ہوتا ہے، سب سونا نہیں ہوتا۔ لہذا ایسے موقع پر آئیے، ہم کوشش کریں کہ ہم اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے بہترین ادارے قائم کریں، بہترین نظام قائم کریں، خود ہمارے میڈیکل کالجز ہوں، خود ہمارے اسکولز ہوں، خود ہمارے مدارس ہوں، خود ہمارے سسٹمز ہوں، اس لیے کہ آج نوجوان لڑکیوں کی ڈلیوری ہوتی ہے، بے حیائی کا ایک سامان ہوتا ہے، بچے پڑھنے جاتے ہیں، بگاڑ اور فساد اور عریانیت اور غلط کاری اور بدکاری اور بدعقیدگی وہ وہاں سے لے کر آتے ہیں۔ لہٰذا اس ویڈیو کے ذریعے سے میں تمام مسلمانوں سے، اہل سربت سے اپیل کرتا ہوں کہ شادی بیاہ میں پیسہ خرچ کرنے کے بجائے اپنے پیسے کو آپ ماڈرن مسلم اسکول قائم کرنے میں لگائیں، آپ ایسے ادارے قائم کیجیے جہاں ہماری عصمت محفوظ رہے، ہماری بچیوں کی، ہماری عورتوں کی ڈلیوری جب ہو تو حیا کا اس میں خیال رکھا گیا ہو، پردے کا اس میں خیال رکھا گیا ہو، لیڈیز اس میں اسٹاف ہو۔ اپنا سرمایہ ایسی جگہ خرچ کریں جہاں پر ہمارے بچوں کی دینی اور دنیاوی اچھی بہتر سے بہتر تعلیم ہو سکے۔ ہم نے اپنی بساط کے مطابق جامعہ سید احمد شہید قائم کیا، اپنی بساط کے مطابق ہم نے دارالقضا قائم کیا، اپنی بساط کے مطابق ابھی لیٹسٹ یاسین اکیڈمی کے نام سے نونہال بچوں کے لیے بالکل ابتدائی پی جی فرسٹ سیکنڈ تک ہم نے اسٹینڈرڈ تک ہم نے ایک معصوم بچوں کے لیے ایک ادارہ قائم کیا جہاں ماڈرن ایجوکیشن اسلامک انوائرمنٹ ہی کے ساتھ نہیں بلکہ ان کی مورل ویلیوز کے ساتھ اور اقدار کے ساتھ عملی طور پر ان کو دینی تعلیم سے آراستہ کیا جائے گا۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آئیے اس تاریخی فیصلے جو آیا صوفیہ کے متعلق آیا ہے، اس موقع پر ہم فیصلہ کریں کہ ہم آس پاس غور کریں، اپنی مسجدوں کو آباد کریں، گاؤں کی مسجدوں کو آباد کریں، بابری مسجد کے لیے کوشاں رہیں، اور اللہ رب العزت ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، ہم سب کے لیے ایسے فیصلے فرمائے کہ ہماری بچیاں، ہمارے بچوں کے عقیدے درست رہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔